أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد معجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو کتاب اصول عقائد میں امامت کے بحث میں جاری و ساری ہے، اور ہم نے اس میں بعض چیزوں کو اب تک سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم یہ گفتگو کر رہے تھے گزشتہ درس میں کہ بعض لوگ یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، امت مسلمہ کو، کہ آج ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان بحثوں کو نہیں اٹھانا چاہیے امامت و خلافت کی، کیونکہ ان سے جو ہے وہ تفرقہ یا اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور آج کا دور جو ہے وہ اتحاد کا دور ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں نہ اتحاد چاہتے ہیں اور نئے حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں، صرف ایک بہانہ اور حقائق کو چھپانے کے ذریعہ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس جملے کو کہ اس سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ اس سے امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر حقائق جاننے سے اختلاف ہوا کرتا تو پھر تو تمام حقائق جو ہیں وہ درج نہ کر دیے جاتے اور بس لوگ اتحاد سے رہ لیا کرتے۔ لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حقائق تک نہ پہنچے، علم کے اعتبار سے، محبت سے، ادب سے، احترام کے ساتھ انسان تحقیق کرے، بحث و مباحثہ کرے تو اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف پیدا ہونے کی وجوہات ہیں وہ دوسری ہوتی ہیں، تعصب ہے، طریقہ کا اچھا نہ ہونا ہے، اور دیگر چیزیں ہیں۔ مثلا جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کو میں بحث کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اس میں آپ کا انداز صحیح نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہوگا، لیکن آپ اچھے انداز سے صحیح طریقے سے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح تو جو ہے وہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں گی ہمیں کہ بھائی اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ہمیں مسئلہ الوہیت بھی چھوڑنا پڑے گا، وحدانیت بھی چھوڑنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑ جائیں گی کہ اس سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، کہیں امت میں اختلاف ہے، کہیں لوگوں میں اختلاف ہے، تو لہٰذا کہیں مثلا جو ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول کی رسالت سے سمجھا ایک طرف ہو جانا پڑے گا۔ دنیا کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتی، مثلا تو پھر تو ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں سے اتحاد رکھنے کے لیے اور صرف یہ بہانہ بنانے کے لیے، اتحاد اچھی چیز ہے لیکن صرف یہ بہانہ بنانا کہ اس سے اختلاف ہوگا تو پھر تو ہمیں جو ہے اپنے نبی کی نبوت کو بھی چھوڑنا پڑ جائے گا۔ امامت ہی کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو نبیوں کو مانتے ہیں مگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو کیا ان سے یہ بحث نہ کی جائے؟ کیا یہ عقیدہ نہ رکھا جائے؟ یہ عقیدہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو دنیا میں ملیں گے جو نبیوں ہی کو نہیں مانتے، تو پھر تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیں یا اسے چھپا لیں یا اسے جو ہے مثلا جو ہے وہ اس پہ بحث بات چیت نہ کریں، ان کی نبوت کو بیان ہی نہ کریں، یا نبوت کا اعتقاد ہی نہ رکھیں۔ حالانکہ ایسا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہے کہ نبوت پر ایمان جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ تمام لوگ، پوری امت مسلمہ اس بات کو جانتی اور مانتی ہے کہ توحید کے بعد ایک مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ نبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام امت مسلمہ یعنی نبوت پر ایمان رکھنے کو یعنی جو ہے وہ جزوے یعنی جو ہے دین اور ایمان مانتی ہے، نبوت کا عقیدہ ضروری ہے، جبکہ دنیا کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نبوت کو نہیں مانتی، اس پر اعتقاد نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اتحاد رکھنے کے لیے لہٰذا ہم جو ہے نبوت کی بحث نہ کریں۔ تو یہ تو سب ایک مغالطے میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ لڑنا جھگڑنا، کسی کو بلا وجہ برا کہنا، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقائق پر گفتگو کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی ماننے والا مانے، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی بری، آپ زبردستی نہ کیجیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ صراطاً بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کیا قرآن نے حقائق نے بیان کیے؟ نہیں، تمام حقائق بیان کیا ہے قرآن کریم نے، لیکن ہاں زبردستی والی کوئی چیز نہیں لا کہا کہ دین میں کوئی جبر اور تشدد اور زبردستی نہیں ہے۔ کیا زبردستی آپ کسی اپنی بات بنوائیں؟ نہیں، آپ اپنی بات پہنچا دی، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ نے بات پہنچا دی، تو بات پہنچانے میں یا حقائق کی تلاش میں کرنے میں کوئی مشکل حرج نہیں ہے، نہ اس سے اختلاف ہوتا ہے
نہ تو اس سے امت کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے تو امت مضبوط ہوتی ہے، اس سے تو امت مضبوط ہو. تو لہٰذا ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد تفرقے سے امت کو بچانا نہیں ہے، دوسری باتوں میں بہت تفرقے کر دیتے ہیں. صرف اور صرف ان کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو حقائق تک پہنچنے سے روکنا ہے. لہذا امامت کی بحث ادب احترام کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ، اچھی فضا میں یہ گفتگو کی جائے، حقیقت کی تلاش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ استاد علامہ کاظم شیرازی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کے جو ہے وہ یعنی مغالطے یا اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں، ایسے ویسے نہ کی جائیں. اور انہوں نے بیان کیا مطلب کہ آج مثلا وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تفرقے بازی اور اختلافات کا باعث بنتی ہیں. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امامت کی بحث نہ کی جائے، اس سے تفرقے میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے تفرقہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مثلا موجودہ زمانہ اتحاد بین المسلمین کا زمانہ ہے، جب بھی جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو تفرقے بازی اور اختلاف کا باعث بنتی ہے. لوگ کون کہتے ہیں یہ؟ وہ لوگ جو یعنی امامت پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے اور اس کو وہ یہ بہانہ لے کر، اختلاف کا بہانہ لے کر دبانا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی تمام جو مثلا نظریات ہیں اور رائے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہیں، بس وہی جو ہے مسلمانوں کے درمیان رہے، باقی کوئی حقیقت سامنے نہ آنے پائے. کہہ رہے ہیں کہ موجودہ زمانہ اتحاد بین المسلمین کا زمانہ ہے، جب بھی جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو تفرقے کا باعث، تفرقے بازی اور اختلاف کا باعث بنتی ہے. آج ہمیں مشترکہ دشمنوں کا سامنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچیں. صحیح النظم یوجد کا لمبی تحریک اور مشرق و مغرب کی سامراجی طاقتوں کا سامنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اختلافی مسائل کو پس پشت ڈال دیں. لیکن یہ انداز فکر صریحاً ایک غلطی ہے. استاد آیت اللہ رضوان شیخ کاظم شیرازی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن یہ انداز فکر صریحاً ایک غلطی ہے. کیونکہ نمبر 1 وہ چیزیں جو اختلافات اور تفرقہ بازی کا باعث ہیں وہ تعصب سے بھری ہوئی غیر منطقی اور کینہ پرور آبھاس ہے. آپ منطقی اعتبار سے تعصب ہٹا کے حقیقت کی گفتگو جستجو کریں تو اس سے تو کوئی اختلاف ہونے والا نہیں ہے امت کے درمیان. ہاں تعصب میں آپ کریں گے تو تعصب میں تو بغیر اس بحث کے بھی آپ میں اختلاف ہو سکتا ہے. تعصب سے مملو اور پر باتیں کریں گے اور تعصب سے بھری ہوئی باتیں آپ ایسے کریں گے تو امامت ہی جاؤ تو بہت ساری بحثوں میں جائے وہ باتوں میں جائے اختلاف ہو جائے گا. صحیح. تو لہٰذا منطقی اعتبار سے آپ بحث کیجیے، محبت پیار کے ساتھ کیجیے، اچھے انداز میں کیجیے، اچھے طریقے سے کیجیے. کما قال عز وجل ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی جو ہے آپ اپنے رب کی طرف دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. جو ہے وہ لڑے نہیں، آپ کسی پر ظلم نہ کریں، تشدد نہ کریں، زبردستی نہ کریں، کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو. آپ جو ہے کوئی بھی دعوت اگر زبردستی والی ہوگی تو اس میں تو تفرقہ اور فساد ہوگا، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہو یا انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دعوت ہو یا ائمہ علیہ السلام کی امامت ولایت کی دعوت ہو. آپ حکمت کے ساتھ دیجیے. ہر میدان میں آپ کو حکمت چاہیے، موعظہ حسنہ چاہیے. لوگوں کو اپنے رب کی طرف نماز کے لیے ہم کہیں لوگوں کو ڈانٹو گے لڑو گے ان سے، انہیں ایک دم جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ آپ ادب سے، احترام سے، محبت سے، اچھے انداز میں دعوت دیجیے. تو ایک امامت سی کی بحث جو تفرقے کا باعث بن رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تفرقے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں، اس کا بہانہ لے کر کے تفرقے کا باعث بن جاتی ہے. لیکن محبت اور دوستی کے ماحول میں منطقی دلائل کے ساتھ اور تعصب و دشمنی سے پاک آباس نہ صرف اختلاف میں اضافے کا باعث نہیں بنتی بلکہ باہمی فاصلوں کو کم اور مشترکہ نقطۂ نظر کو تقویت پہنچاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اختلاف کا باعث نہیں ہے صرف یہ، بلکہ فاصلوں کم کرتی ہیں چیزیں یہ، اور مشترکہ جو نقطۂ نظر مشترکہ جہاں جو مشترکہ ہمارے ہیں وہ نظریات ہیں ان کو تقویت اور مضبوطی پہنچاتی ہیں، ان کو مضبوط کرتی ہیں، ان کو تقویت پہنچاتی ہیں. تو ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جس سے تقویت ملتی ہو ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہماری سماج کو، مسلم سماج کو، امت مسلمہ کو جس سے تقویت ملے. ہمیں وہ ایسے کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ادب احترام کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ، اچھے انداز میں. استاد
مکارم شرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں خود میں نے جو زیارات کے متعدد مواقع پر حجاز کے اہل سنت کے علماء اور دانشوروں سے کئی بار بحث کی. صحیح، میں اور وہ یعنی علماء سنت، علماء اہل سنت دونوں ہی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ یہ ابحاث نہ صرف ہمارے تعلقات پر برا اثر نہیں ڈالتی بلکہ آپس میں افہام و تفہیم اور مثبت سوچ و فکر کے بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ آپس میں اس طرح کی بحثیں یعنی افہام و تفہیم و مثبت سوچ و فکر کے بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، آپس کے فاصلوں کو کم کرتی ہیں اور اگر کوئی بغض و عناد ہو تو اسے دلوں سے دھو ڈالتی ہیں. خاص طور پر ان ابحاث کے نتیجے میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ ہمارے درمیان بہت سے مشترک نقطۂ نظر موجود ہیں. جو امت مسلمہ ہے اس میں اختلافی باتیں تو نہ کے برابر ہیں، اتحادی اور جو ہے وہ جو مشترک باتیں ہمارے نقطۂ نظر ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. تو آخر ہمیں ایک ایسی اختلافی چیز کو علم مثلا جو ہے اختلاف مثلا جو ہے اسے سبب بنا لیں. صحیح، ٹھیک ہے، تحقیق کریں اس میں آپ جو ہے تحقیق ہوگی، گفتگو ہوگی اس پر، لیکن ہمارے مشترکہ نقطۂ نظر بہت زیادہ ہیں تو وہ ہمیں تقویت پہنچائیں گی، ویسے ہمیں جو ہے اس طرح کی اور ہمیں جو ہے وہ مضبوطی دیں گی. خاص طور پر نباز کے نتیجے میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ ہمارے درمیان بہت سے مشترک نقطۂ نظر موجود ہیں کہ جن پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ استاد لکھتے ہیں حفظہ اللہ، اہل سنت 4 مذاہب میں تقسیم ہوئے. اہل سنت میں 4 مذاہب، حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی. ان 4 مذاہب کا وجود اہل سنت میں تفرقے کا باعث نہیں بنا. دیکھ رہے ہیں بھائی، اہل سنت میں 4 مذہب ہیں اور چاروں مذہب مسلم ہیں. صحیح، 4 مذہب ہیں تو ان 4 مذہب کا جو وجود ہے اہل سنت کے درمیان اس تفرقے کا باعث نہیں بنا. اس وقت تو نہیں اعتراض ہوا کہ بھئی 4 مذہب کیوں من رہے، بھئی ایک پہ رہو، بس تفرقہ ہو گیا سب. یہ 4 مذہب ہیں، میں تو کہتا آج بھی کیوں نہیں بولتے، کوئی بات نہیں ہے بھئی 4 مذہب ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا، بات صحیح ہے، کوئی بات نہیں ہوتا تو صحیح. تو 4 مذہب جب ان میں موجود ہے وہ تفرقے باعث نہیں بنے، لہٰذا اگر وہ اہل سنت فقہ شیعہ کو کم از کم ایک 5ویں فقہی مذہب کی حیثیت سے ہی قبول کر لیں تو بہت سی مشکلات اور اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آپ نے 4 مانے ہیں نا، 5ویں میں جانے کے لیے آپ مانے، ٹھیک بھائی 4 ہیں تو 5ویں کو مان لیجیے. 4 میں تفرقہ، 4 سے تفرقہ نہیں ہو امت میں، 5ویں سے تفرقہ ہو جائے گا. اسے کیوں آپ تفرقے کا باعث مان رہے ہیں کہ اس کے نظریات کو آپ تفرقے کا باعث مان رہے ہیں. صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تفرقے کو روکنا نہیں ہے یا فرقہ بازی کو روکنا نہیں. کتنے فرقے پائے جاتے ہیں مسلمان، خود اہل سنت میں کتنے فرقے پائے جاتے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں. یہ 4 تو مشہور ہیں، اس میں اہل حدیث ہیں. کون امت مسلمہ یا اہل سنت برادران کون کہہ رہا ہے کہ بھئی اہل حدیث مسلمان نہیں ہے یا وہ سنی نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں سنی بھی ہے، مسلمان بھی ہے. تو 5واں بھی ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی 4 تو یہ مذاہب ہو گئے، 5واں کو بھی ان کا ایک مذہب ہے اہل حدیث. ان میں جتنے ان کے فرقے پائے جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی نہیں وہ سنی نہیں ہے، نہیں، سب مانتے ہیں اہل حدیث سنی ہے. تو اس سے تو تفرقہ نہیں ہوا امت ان کے نزدیک. تو اگر فقہ شیعی کو قبول کر لیا جائے تو اس سے تفرقے کی بات، یا نظریات کو ان کے مطلب جو ہے وہ جگہ دی جائے اسلام میں تو اس میں کون سی مسلمانوں میں کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان، تو اس میں کوئی تفرقے کی بات ہونے والی نہیں ہے. ان 4 مذاہب کا وجود اہل سنت میں تفرقے کا باعث نہیں بنا، لہٰذا اگر وہ اہل سنت فقہ شیعہ کو کم از کم ایک 5ویں فقہی مذہب کی حیثیت سے ہی قبول کر لیں تو بہت سی مشکلات اور اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ ماضی تاریخ میں تقریباً 40 سال قبل لکھتے ہیں کہ 40 سال قبل اہل سنت کے ایک بڑے مفتی اور مصر کی الازہر یونیورسٹی کے سربراہ شیخ شلتوت نے ایک بڑا مؤثر قدم اٹھایا اور اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کا رسمی طور پر اعلان کیا. شیخ شلتوت جو مصر کے مفتی تھے جامعۃ الازہر کے، انہوں نے ایک بڑا مؤثر قدم اٹھایا اور اہل سنت کے درمیان انہوں نے فقہ شیعہ کا رسمی طور پر اعلان کیا کہ فقہ شیعہ بھی
مذہب یعنی اسلام مسلمانوں کی ایک فقہ، اور اس طرح سے انہوں نے اتحاد اسلامی کے لیے زبردست خدمت انجام دی، جس کی وجہ سے ان کی اور ملت تشیع کے مرجع اعلیٰ آیت اللہ برجردی مرحوم کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوئے، یعنی آپس میں دوست بنے اور دوستی ان کی رہی۔ تو اس سے کیا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں، بلکہ فائدہ ہوا۔ نمبر 2، ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی تجلی ہر مذہب سے زیادہ مذہب تشیع میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ہم تمام اسلامی مذاہب کا احترام کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں ان کا، اور ہم ان کو جو ہے وہ سرا کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ مذہب تشیع ہی حقیقی اسلام کے سارے پہلوؤں کا مکمل اور بہترین تعلق کرا سکتا ہے، اور اسلامی حکومت سے متعلق تمام مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ ٹھیک، کہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس مکتب کی دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور اگر ہم یہ کام انجام نہیں دیتے تو یقیناً ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین کو معین فرمایا ہے۔ ہم پورے یقین اور اعتقاد، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرمایا ہے۔ صلی اللہ جی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ کیا مشکل ہے کہ اگر عقل و منطق اور دلائل سے اس موضوع پر بحث کو بڑھائیں؟ مشکل چیز ہے۔ عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، منطق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، آگے بڑھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ گفتگو کرتے وقت ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ یعنی ہمیں کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرنی ہے، کسی کے مذہب کی ہمیں توہین نہیں کرنی، ہمیں اپنی بات رکھنی ہے یا اپنی بات پہنچانی ہے، نہ کہ ہمیں دوسرے کے مذہب یا دوسرے کے نظریات کی توہین کرنی ہے، صحیح عقائد کو ٹھیس پہنچانی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد صرف ان کو ٹھیس پہنچانا ہے تو صحیح نہیں، بلکہ آپ کا مقصد عقائد کو پہنچانا ہونا چاہیے، تو وہ ایک ضروری امر ہے۔ نمبر 3، اسلام کے دشمنوں نے اتحاد بین المسلمین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے شیعوں کے خلاف اہل سنت سے اور سنیوں کے خلاف اہل تشیع سے اس قدر جھوٹ بولے اور الزام تراشیاں کیے ہیں کہ چند ممالک میں دونوں گروہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر دور ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں ان میں اہل سنت اور شیعوں میں رابطہ ہی ختم ہو گیا، رشتہ ہی ختم ہو گیا کوئی، یعنی شیعہ اور سنی الگ الگ ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جبکہ فرقے تو عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں، فرقے تو یہودیوں میں پائے جاتے ہیں، فرقے تو دیگر ادیان میں پائے جاتے ہیں، تو آخر شیعہ سنی میں ہی ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمان ہونے کے باوجود دونوں جو ہیں یہ مثلا دور ہو گئے ایک دوسرے سے؟ اس کا مطلب دشمن نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے، اور ہمارے لوگوں نے اس کو سمجھنے میں کسی حد تک جو ہے وہ کوتاہی کی ہے۔ ہم اس کو سمجھیں اور غور کریں کہ بھائی یہودیوں میں اتنے فرقے ہیں، عیسائیوں میں اتنے فرقے ہیں، اگر مسلمانوں میں ہی فرقے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہوا کرنے فرقے، باقی مسلمان ہیں، لیکن اتنی دوری بنا دی ہے سنی اور شیعوں کے درمیان کہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ممالک میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا مذہب آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم سب مسلمان ہیں، بات کرنا اب کوئی تحقیق کرنا چاہے آپس میں، حقائق سمجھنا چاہے تو تحقیق کرے، کوئی دقت نہیں، لیکن اس سے کوئی تحقیق کرنے سے جو ہے وہ کوئی تفرقہ نہیں بڑھے گا۔ تو یہ امت مسلمہ کی بہرحال کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے دشمن کو موقع دیا کہ اس نے اس قدر ان کو جو ہے وہ الجھانے کی کوشش کی اور الجھایا کہ ایک دوسرے کو دور کر دیا۔ جب ہم مسئلہ امامت کو اس انداز سے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے پیش کریں اور ان نکات کو کہ جن پر اہل تشیع ایمان رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے واضح کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ تمام پروپیگنڈا غلط تھا اور ہمارے مشترک دشمنوں نے صرف زہر اگلا ہے، صرف زہر اگلا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ نہیں بھول سکتا کہ جب اپنے سعودی عرب کے سفر کے دوران سعودی عرب کی ایک مذہبی شخصیت سے میری ملاقات اور بحث ہوئی، کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ،
وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ نہیں بھول سکتا، یہ سب پورا بیان ہونی چاہیے، کتاب ہونی چاہیے، ظاہر ہے. مثال کے طور پر میں یہ نہیں بھول سکتا کہ جب اپنے سعودی عرب کے ایک سفر کے دوران سعودی عرب کی ایک مذہبی شخصیت سے میری ملاقات اور بحث ہوئی، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے سنا ہے کہ جو قرآن اہل تشیع کے پاس ہے وہ ہمارے پاس موجود قرآن سے مختلف ہے. ایسے ایسے پروپگنڈے پھیلاؤ گے صحیح مسلمانوں کے درمیان کہ صاحب شیعوں کا قرآن تو الگ ہے، ان کا قرآن ہمارا جیسا قرآن نہیں ہے، ان کا قرآن تو الگ ہے، وہ قرآن الگ ہے اور یہ قرآن الگ ہے. ارے بھائی ہم آئیے آپ ہمارے مسجدیں آگے دیکھیے، وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے. تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیدھے سادھے مسلمانوں کے سب نہیں. ایک دکھانے کا ان کا قرآن الگ ہے اور رکھنے ان کا جو اپنا عقیدے والا قرآن ہے یا اپنا ان کا قرآن ہے وہ الگ ہے. اس کو بھی چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہ کرتے ہیں. بتائیے کیا کرے آدمی؟ ارے ہمارے گھروں میں آپ قرآن دیکھ لیجیے، آپ صاحب قرآن الگ ہے یا کوئی ہے، لیکن کیا ہے یہ سیدھے سادھے مسلمانوں کا بیوقوف بنانا ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے. صحیح کہ اگر آپ کو وہ قرآن، ارے آپ کی کمپنیوں سے آپ کے چھپے ہوئے قرآن، آپ جو جہاں سے آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے چھپا ہوا، وہی سے چھپا ہوا ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے آپ آ کے. لیکن نہ، بس گھر میں بیٹھے ہوئے پروپگنڈے بنائیں گے. اور اگر دکھا دیا دیکھ لیا کہ صاحب نہیں یہ تو دکھانے کا قرآن ہے، ان کا باقی جن کا اپنا قرآن ہے، اصلی قرآن ہے وہ تو ان کا الگ ہے، وہ دکھائیں گے نہیں تو بھائی اب کیا کرے آدمی، اب کیا کرے گا آدمی. ایسے ایسے میں پروپگنڈے پھیلانا، ایسے ایسے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نہ حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ حقائق پر موجود ہیں، بلکہ یہ حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں اور حقائق کو دبانا چاہتے ہیں. اس طرح کے لوگ، جو اس طرح کے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ میں نے ان سے کہا بھائی اس بات کی تحقیق تو بہت آسان ہے. تو شیعہ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ بھائی دنیا میں کی نظر نہیں آتے آپ کو، دور دور نہیں. تو الحمدللہ کروڑوں کی تعداد شیعوں کی ہے. شیعہ ان کے جو ہے کتابیں جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں. آپ جائیے اطمینان سے سب کچھ دیکھیے. لیکن چونکہ مقصد تحقیق ہو تو ہو سکتا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں تحقیق وہ حقائق تک پہنچ جاتے ہیں نتیجے میں. سارے لوگ ایسے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو حقائق تک پہنچے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا. میں نے ان سے کہا بھائی اس بات کی تحقیق تو بہت آسان ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود یا آپ کا کوئی نمائندہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ایران میں کوئی اطلاع دیے بغیر، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک اطلاع دے کے جاؤ گے تو کل کو آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ صاحب اطلاع دے دی تھی اس لیے ساری مسجدوں سے قرآن پورے شہر کی مسجدوں سے قرآن جمع کر دیے مسئلہ، اور وہ وہاں وہ قرآن رکھ دیے جو ہمارے قرآن تھے، عام قرآن تھے. اپنا قرآن شیعوں نے اٹھا لیا مسجدوں سے، کب بغیر اطلاع دیے، بغیر کسی خبر کے میرے ہمراہ ایران چلے. وہاں پر گلی کوچوں میں موجود مساجد میں بڑی تعداد میں قرآن موجود ہے، قرآن کریم مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سب مسلمانوں کے گھروں میں بھی قرآن موجود ہیں. ہم ہر اس مسجد میں جائیں گے جہاں آپ پسند فرمائیں گے، جہاں آپ کہیں گے وہیں جائیں گے، یا پھر جس گھر پر پسند فرمائیں گے ہم اس گھر پر جائیں گے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دستک دیں گے، اس کا دروازہ پہ جا کے دستک دیں گے اس دروازے پر جا کر، اور ان سے قرآن کریم طلب کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے قرآن میں ایک حرف یا ایک نقطے تک کا بھی اختلاف نہیں ہے. بہت سے قرآن جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ سعودی عرب، مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے ہی شائع شدہ ہیں. آپ ہی کے یہاں کے چھپے ہوئے ہیں، آپ کے مراکز سے چھپے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم، وہیں سے شائع ہوئے ہیں، ہم سے استفادہ کرتے ہیں. لہٰذا آپ آئیے بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی خبر کے، بغیر کسی اطلاع کے، اور آ کر ہماری مسجدوں میں آپ دیکھ لیجئے. کہنا کہ آپ یقین کریں کہ اس محکم اور دوستانہ انداز سے گفتگو کی وجہ سے اسلام دشمنوں سے جو عجیب زہر افشانی اس مشہور شخص کے ذہن میں کر رکھی تھی، جو دشمنان اسلام نے اس شخص کے ذہن میں زہر گھول رکھا تھا، اس گفتگو سے ہماری اس کا اثر ختم ہو گیا. گویا امامت سے متعلق گفتگو اس انداز سے جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا ہے اسلامی معاشرے کی وحدت کو مستحکم کرتی ہے اور حقائق کو روشن کرنے اور آپس کے فاصلوں کو کم کرنے میں معاون. کہہ رہے ہیں کہ گویا امامت سے متعلق گفتگو اس انداز سے جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا ہے اس اسلامی معاشرے کی وحدت کو مستحکم کرتی ہے اور حقائق کو روشن کرنے اور آپس کے فاصلوں کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. لہذا امامت کی بحث پر گفتگو کرنا یا اس کو سمجھنا یا سمجھانا یا اس کی تحقیق کرنے سے امت میں تفرقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو امت کو
اتحاد کرنے میں یا امت کو متحد ہونے میں یا امت کے متحد ہونے میں جو ہے وہ تقویت پہنچاتی ہے، تعاون کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ان لوگوں کا مغالطے میں ڈالنا ہے جو حقائق کو نہیں سمجھنا چاہتے، وہ ایسے ایسے بہانے اور ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ صاحب امامت کی بحث سے تفرقہ ہوتا ہے، تو امامت کی بحث سے تفرقہ ہوتا ہے تو نبوت کی بحث سے بھی تفرقہ ہوتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیجیے آپ جو ہے وہ، وحدانیت کی بحث سے بھی تفرقہ ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیجیے، تفرقہ تو بہت ساری بحث سے ہوتا ہے، لہٰذا تفرقے کا وہ بہانہ بنانا چاہتے ہیں، صرف مقصود ان کا تفرقہ ہونا یا ہونا نہیں ہے، ان کا مقصود اس حقیقت کو چھپانا ہے اور امامت کی بحث کا پردہ ڈالنا ہے اور لوگوں کو حقائق تک پہنچنے سے اور حقیقت تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ عجل فرج فی امان اللہ، خدا